بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم ازواجی زندگی سے متعلق کچھ امور پہ بات چیت کریں گے، اور جیسا کہ روزمرہ روٹین میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہو کے کسی دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اسے ایک خاص قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور وہاں اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود گھر والوں کے لیے ایک موضوع اور ان کو خوش رکھنے اور ان کا دھیان رکھنے میں کامیابی کی کوشش کرنے والی ہستی ہے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جب لڑکی اپنا سب کچھ گھر بار اور تمام اہل خانہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر کہیں اقربا میں، عزیز و قارب میں، چچا تایا کے گھر شادی ہو جائے تو بھی اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے اس کا وابستگی تھی، تعلق تھا، لیکن آج جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، اور یہ پیغام اسے گھر والے اپنے رویوں سے دیتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہے، لیکن آج ہم کسی اور انداز سے اس شادی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب شادی کے بعد ایک لڑکے کے لیے بھی یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جس طرف ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ عزیزان محترم، ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کے بعد وہ دولہا جو بیچارہ اس سارے عمل میں انتہائی خوش و خرم ہوتا ہے تو اسے ہفتہ 10 دن، 5 دن یا کوئی بہت ہی قوت برداشت میں ملکہ رکھنے والی فیملی ہو تو ایک ماہ میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کے بعد لاوارث ہو گیا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اہل خانہ، اس کے عزیز و قارب اور بھی جو لوگ اس کے ساتھ ربط رکھتے ہیں وہ اپنی عقابی نظروں سے اس کی زندگی کا ایک خاص انداز سے مشاہدہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اس لڑکے کا اس معیار پہ پورا اترنا انتہائی ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ مشاہدہ صرف مشاہدے تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ اس کو جانچنے، ماپنے اور ٹھوک بجا کے دیکھنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر لڑکا پوری طاقت کے ساتھ اپنی آنے والی شریک حیات کے سامنے ایک رعب دار اور فرما بردار بیٹے اور محبت کرنے والے اور محبت جتانے والے بھائی اور اسی طرح اقربا سے جو اس کی رشتہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کے لیے اگر وہ اپنی زندگی میں شامل ہونے والی شریک حیات کو ان کے مزاج کے مناسبت سے ڈانٹتا ڈپٹتا رہے اور اس کا ان کے سامنے ایک ایسا رویہ رکھے کہ جو انہیں احساس دلاتے رہے کہ یہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کی اہمیت کسی بھی طرح سے ہمارے سے زیادہ نہیں ہے، تو تب تو وہ ایک اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھا بھائی ثابت ہوتا ہے، جو کہ عموماً انتہائی مشکل ہے۔ کیونکہ جیسے ہی لڑکا شادی کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کی والدہ، اس کے بہن بھائی، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے۔ ماں بھی یہ چاہتی ہے کہ میرے پاس آئے اور مجھ سے اپنے سارے دن کی تکالیف شیئر کرے، اور اس کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ماں ہی ایسی ہستی ہے کہ جو کائنات میں بے لوث آپ کو چاہتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی شریک حیات بھی کائنات کی وہ واحد ہستی ہے
کہ جس طرح ماں آپ کو اپنی کسی بھی قسم کی تکلیف کی حالت میں فراموش نہیں کرتی، اسی طرح اللہ پاک نے یہ ایسا رشتہ بنایا ہے کہ جو آپ کی شریک حیات ہے، خدا نخواستہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یا بہت سارے افراد ہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ماں کے بعد اگر کوئی ایسی ہستی ہے جو آپ کا دھیان رکھ سکتی ہے، آپ کی خدمت کر سکتی ہے، آپ کو صحیح معنی میں تنہائی کا احساس نہ ہونے دے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی شریک حیات ہے۔ تو عزیزان محترم، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اس کمپٹیشن کا حصہ بنے کہ جب کوئی لڑکی ہمارے گھر آتی ہے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس لڑکی کو یہ احساس دلائے کہ یہ ماں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور فرمانبردار بیٹا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اگر اس میں کہیں یہ عنصر دکھائی دے کہ ماں اس آنے والی لڑکی کا کمپٹیٹر ہے، اس کا مقابلہ کر رہی ہے، یا اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اسے ایک بیٹی سمجھنے کے بجائے، اپنے بیٹے کا سکھ سمجھنے کے بجائے، اسے اپنے اور اپنے بیٹے کے درمیان ایک پارٹی سمجھ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تکلیف دہ عنصر ہے اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا بہنیں اگر بالفرض کیا بھائی اپنی بیوی کو لے کے کہیں جا رہا ہے، تو بہن آ کے سر پہ سوار ہو جائے اور اسے بولے کہ بھیا میں نے اس وقت آپ کو یہ کام کہا تھا تو وہ آپ ضرور کریں، تو میرا خیال ہے کہ اول تو بہنیں ایسی ہوتی نہیں ہیں، لیکن جو ایسا کرتی ہیں ان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اسی لڑکی کی طرح ایک دن کسی کے گھر ایک بیوی بن کے، ایک بہو بن کے جانا ہے۔ تو آج وہ بھی اگر اسے اپنی بہن سمجھیں گی، اس کا دھیان رکھیں گی، تو ممکن ہے کہ کل اس کا بھی کوئی اسی طرح دھیان رکھ سکے۔ یا جو گھر میں بڑے بوڑھے موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جس زندگی کے راستے پہ آج یہ بچہ گامزن ہے یا بیٹی گامزن ہے، ہم سب اسی دوراہے سے گزر کے آئے ہیں، تو آج ہم بالکل اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ہم اس وقت بہت اچھے تھے اور بہت فرما بردار تھے۔ ہر دور میں ہر بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہمیشہ ہی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ آیا کہیں ہم اپنے محبتوں کے یقین دہانی کی صورت میں ان محبتوں کے خلاف سفارہ تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کہیں ہم نے کوئی ایسا علم تو نہیں اٹھا لیا ہے کہ جو ہم سے ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا یا ہمارا کزن دور کر دے گا؟ کیونکہ ایک دن اس لڑکے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی کمپٹیٹر ہیں، یہ جتنے بھی اس کے بیوی کے خلاف شکایات جمع کرنے والے افراد ہیں، ان میں سے کون اس سے مخلص ہے اور کون اس کی زندگی کی تباہ کاریوں میں برابر کا شامل ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اس لڑکے کو یہ احساس ہوگا کہ آیا جو شروع کے دنوں کی شکایتیں اور تکلیفیں میری بیوی نے برداشت کی ہیں، جو میری زندگی کا ساتھی ہے، تو یقیناً وہ ان سب رشتوں سے متنفر ہو جائے گا، ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد ان کے خلاف صف آرا ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں اور ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ محبت واحد ایسی کوالٹی کی حامل آپ سمجھ سکتے ہیں جذبہ ہے کہ جو صرف اور صرف بانٹنے سے ہی ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ اسے نہ تو چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی طرح زور زبردستی کے ساتھ اپنے وجود کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر بات